أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاح. صلى الله على محمد وآل محمد. حضرات محترم، آج کی شب 40 ہے. یہ عاشور کے بعد ایام اطہار کے نزدیک سزگزار اور غم و اندوہ کا دن لازمی ہے، کیونکہ آج کی شب امام سے منسوب اس لیے ان کا تذکرہ ہی یا ان سے منسوب اشیاء کا تذکرہ ہی ہماری باعث خیر برکت ہے. یہ جس موضوع پہ میں آپ خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ جنت سے کتنا پاس کتنا دور، اور میں نے چند جو ہے جنت کے دروازوں پہ لکھی ہوئی باتیں آپ خدمت میں پیش کی تھیں، وہ ادھورے رہ گئی تھیں. انشاءاللہ میں کل اسے مکمل کروں گا، اور انشاءاللہ تاکہ وہ جو پیغام ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں باقی رہے، تاکہ ہم راہ ہدایت پر ان تمام پیغاموں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آگے بڑھ سکیں. یہ کیونکہ آج کی شب امام حسین سے متعلق ہے، اس لیے میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ موضوع فضیلت امام حسین خاک شفا کے آئینے میں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خاک شفا جو تربت حسین ابن علی یا تربت مزار یا خاک کربلا کہلاتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اپنے معروضات کو آغاز کرنے سے پہلے آپ خدمت میں پہلے ایک مناظرہ ہے وقت میں پیش کر دوں کہ تربت امام حسین کے سلسلے میں فارسی میں موجود ہے، پڑھ لیجیے گا. میں نے دیکھا بہرحال وہ ایک مناظرہ جو ہے سعودی عرب سے کسی عالم نے کال کیا، عالم نے کال کر کے جو شیعہ چینل ہے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے ایک آرگیومنٹ کیا ہے، خاک شفا کو اپنے لیے باعث شفا سمجھنے والوں کا اعتراض کیا ہے. وہ اعتراض کرنے کے لیے جو انہوں نے بہرحال اپنی بات کو مناظرے کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کال کر کے وہ سعودی عالم کہتا ہے کہ آپ لوگ شیعہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خاک شفا میں خداوند عالم نے امراض کی شفا رکھی ہے، اور یہ اس بات کو جب آپ مانتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اس خاک شفا کو شفا مانتے ہیں تو پھر آپ نے اتنے سارے اسپتال کیوں کھول رکھے ہیں، اور خاص کر کے اسپتال وہ بھی کربلا میں، کربلا کے آس پاس نجف میں، جہاں تو ساری خاک شفا. ہاں بھائی کوئی یہاں کھول لے تو مسئلہ حل ہو جائے. اتنی دور آگے وہ آدمی نہیں لا سکتا، نہیں پا سکتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کربلا میں اسپتال، کربلا کے آس پاس اسپتال، نجف میں اسپتال. اور اس نے کہا چلیے یہ بات نہیں تو اور دلیل دے دوں میں آپ کو. دلیل یہ کہ آپ کو شفا نہ دیتی ہے تو آپ کے مرضے تو سب سے اہم ہے. آج کل سستانی بیمار ہوتے ہیں تو پھر وہ لندن علاج کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل پاس میں نجف میں رہتے ہیں. کربلا کتنی دور ہے، خاک شفا لا کے انہیں کھلا دیتے، ان کو صحت ہو جاتی. اور آپ کی دلیل بھی جو ہے وہ حقائق سے خالی ہے. اب اس مسئلے کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ اس نے بہرحال بھی آئی اتنی دور تک بات جاتی ہے. اس نے بات تو رکھی کہ بھائی آپ خاک شفا کو شفا مانتے ہیں، لیکن اس میں تو ہمیں تو آپ کی بات میں سچائی نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کو کہیں شفا دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. اور دو دلیل اس نے پیش کیے، اسپتال کا ہونا، دوسرا خود سستانی کا لندن سے علاج کر کے آنا. اور سب کے سامنے نظر میں شمس، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. ہاں بھائی بات تو بالکل تمہاری صحیح ہے. اب دیکھیے جواب سنیے، یہاں تک تو سوال تھا، مناظرہ ہے نا یہ، اور بس اتنا ہی حصہ میں نے اس پر لیا کیونکہ یہ میری موضوع سے متعلق ہے، بات اسی سے آگے بڑھے گی. اب جواب سنیے ذرا. جواب یہ کہ ٹھیک ہے بھائی،
ہم خاک شفا کو شفا مانتے ہیں، یہ ہمارے حدیث میں لکھا ہے، ہمارے روایتوں میں لکھا ہے، ہمارے یہاں جو ہے ہمارے ائمہ معصومین کے فرامین ہیں، تو لازمی ہے تمہیں اس پہ ہو سکتا ہے شک ہو، ہمیں شک نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں دو باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن میں دو آیتیں ہیں، ایک سورہ اسراء کی 57 نمبر، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سورہ جو ہے وہ نحل کی آیت ہے 57 نمبر، جس میں خداوند تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی یخرجوا منہ بطونہا مختلف الوان ہو، ہے نا، کہ اب اس کی جو ہے وہ پیٹ سے مختلف رنگ کے جو ہے وہ شراب مشروب نکلتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ دونوں تو قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ قرآن بھی شفا ہے، یہ شفاء للصدور ہے نا، اس کے اندر صدور کا لفظ آیا ہے، اس کے اندر جو ہے شفاء للناس ڈائریکٹ آیا ہے، تو دونوں آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ بھائی صاحب کہ یہ قرآن کے اندر جو دونوں آیتیں موجود ہیں، اور قرآن تو مکہ میں نازل ہوا تھا، اور مکہ میں اس کا اثر بھی زیادہ ہونا چاہیے، مکہ میں آپ کے سارے جو ہے وہ رہتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے زن گرامی جو ہے ایک سے لے کے آخر تک، پھر بھی آپ ان کو ہاسپٹل کے اندر ہی داخل رکھتے ہو، یہاں تک کہ بندہ تو آپ کا یہاں کے مرتا ہے، سلوات پڑھ دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہد بھی مکہ میں ملتا ہے، شہد بھی مکہ میں ملتا ہے، قرآن بھی مکہ میں موجود ہے، پھر آپ مکہ سے امریکہ چل گئی کیوں آتے بھائی صاحب علاج کرانے کے لیے؟ اور علاج کرانے کے لیے آنا ہے، یہ بات بتا رہا ہے کہ یا تو آپ کا قرآن بھی یقین نہیں ہے، یا اس کا مفہوم ہے کہ آپ اس مطلب کو نہیں سمجھے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسا بات صلی علی محمد وآل محمد، یہ کہہ رہے ہیں قرآن بھی کہہ رہا، تو قرآن میں ہے دلیل، اب آئیے بحث کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن کے اندر قرآن نے اپنے آپ کو شفا کہا کہ میں بھی شفا ہوں، اور ساتھ ساتھ شہد کو بھی شفا قرار دیا۔ یہ دونوں شفا کے سلسلے، یہ دو آیتیں ہیں زنگرامی، دو ہی چیزوں کو خدا نے قرآن میں شفا کہا، اور نے دیکھا پوری تفسیر میں کوئی شفا چیز نہیں ہے، دو ہی چیز کو خدا نے شفا کہا ہے۔ تو جب شفا کا ہے تب دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، اور جو بیمار ہو آپ اس کو شہد پلا دیں۔ کیوں دوائیوں کی اتنی بڑی دکانیں آپ نے کھول رکھی ہیں؟ کیوں آپ سب کو الگ الگ طرح کی دوائیں دیتے ہیں؟ کتنا سارا جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بلکہ یہاں سے آپ ساری دوائیں لے جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ جو ہے قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہیں زنگرامی تو پھر آپ ہماری دلیل کو کاٹتے، یہ اس کو مناظرہ کہتے ہیں کہ دلیل کے بدلے میں دلیل، لیکن نہیں سنیے یہاں سے بات کا اب جواب دینا ہے۔ یہ تو مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ مناظرے میں کوئی آدمی جب کوئی بحث کو پیش کرتا ہے تو اس کی دلیل میں بحث ہی کو پیش کرتے ہیں، نقضی جواب ہوتے ہیں، لیکن نقضی جواب جو ہے مثبت ہونے چاہیے تاکہ انسان کو اس میں پھر اعتراض نہ ہو۔ بات تو ختم ہوئی ہے، لیکن بات کب یہاں سے اصل زنگرامی کا تمہیں ابھی تک عربی آتی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خاک شفا جو ہے وہ دوا ہے، یہ شفا ہے، دوا اور شے ہے، شفا اور شے ہے۔ جب آدمی دوا لیتا ہے تب جا کے اس سے شفا ملتی ہے۔ ہم نے کہا دوا لے کے ساتھ میں کھا کے شفا لے لو تاکہ وہ دوا تمہارے لیے شفا بن جائے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اسی معنی کو دونوں آیتوں میں استعمال کریں گے، سورہ اسراء کی اور سورہ نحل کی، اور آپ کو صحیح لگے گا زنگرامی۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب بیمار ہو تو دوا بھی لو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ کے خدا سے شفا طلب کرو تاکہ یہ دوا تمہارے باعث شفا بن جائے۔ جب تم بیمار ہو تو دوا بھی لو، ساتھ ساتھ شہد کا استعمال کرو تاکہ دوا تمہارے لیے شفا بن جائے۔ دوا اور شے ہوا کرتی ہے، شفا اور شے ہوا کرتی ہے۔ سلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آپ یہاں سے بات کا آغاز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا مقام آئے کہ جہاں دوا اثر کرنا بند کر دے تب خاک شفا دوا بھی بنتی ہے، شفا بھی بنتی ہے۔ یہ ہے ذرا یہاں سے جب دوا اثر کرنا بند کر دے تب جا کے خاک شفا میں خدا نے وہ معجزہ دیا ہے، وہ عظمت دی ہے کہ یہ دوا بھی بن جائے، یہ شفا بھی بن جائے۔ کیوں؟ اب سب سے پہلی بات ابتدائی میں یہاں سے مجھے اپنی بحث کو مختصر پیش کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں مدلل باتیں موجود رہیں۔ سب سے پہلی بات ہمارا سوال یہ ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے، کوئی بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو آپ جاتی فوراً کہتے ہیں یہ بیماری، وہ آپ کو ایک دوا لکھ دیتے ہیں، آپ اس دوا کو لے آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا پڑا ہے کیا نہیں پڑا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کیا پڑا ہے، ان کو پتا ہے اس دوا کا اثر آپ کی جو ہے صحت کے اوپر یہ ہوگا، آپ کی بیماری کے اوپر یہ ہوگا، اور وہ آپ لیتے ہیں، اس کے آپ کو اثر بھی آتا ہے نا۔ اب یہ آپ یہ بتائیے کہ اثر جو اس دوا میں ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اثر اس دوا کو کس نے دیا ہے؟ پینسلین میں کس نے اثر دیا ہے کہ اینٹی بائیوٹک بن جائے؟
एमोक्सिसिलिन को किसने बनाया कि वो जो है फलां किस्म की बैक्टीरिया को मारे? अज़ीज़ान अग्रामी, ये आप अपनी लेबोरेटरी में उसको तैयार नहीं करते, वो तो तैयार शुदा चीजें आप एक खास मिकदार में उसको एक जो है कैप्सूल में भर देते हैं ताकि लोगों को असरअंदाज हो। बनाने वाला खालिक है, उसको दवा का असर देने वाला खालिक है, जो दवा को असर देकर जो है बीमारी के लिए इलाज बना सकता है। वही जिस खाक में खून हुसैन मिल जाए उसको शफा भी बना सकता है, दवा भी बना सकता है। सल्लल्लाहु कोई दवा ऐसी नहीं है कि इसमें इंसान कहे कि मैंने इसमें यह असर डाला। नहीं, डॉक्टर का काम ये होता है कि उस पोटेंशियल को पहचाने कि जिसकी वजह से इसका असर बदन के ऊपर ये हुआ करता है। ये सबसे अहम चीज है। तो वो दवा जो खुदा दवा को जो है इस काबिल बना सकता है कि मर्ज के लिए शफा बन जाए, तो वही खुदा खाकी शफा को इस काबिल बना सकता है कि मर्ज के लिए शफा बन जाए। अब अज़ाना मंजिल यही है कि इसको खुदा अंदर शफा क्यों बनाया है? इसका रीजन यही है ताकि अजमत हुसैन वाज़ेह हो। इंसान को अजमत हुसैन का पता नहीं चलता। इमाम हुसैन की अजमत इतनी बुलंद है, खुदा चाहता है कि अजमत लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए। अजमत हुसैन को वाज़ेह करने के लिए खुदा ने मोजिज़ाती असर रखा उसमें। और मोजिज़ाती असर किस कदर है वो अभी आप देखिएगा। मैं आपको मैंने इतना वक्त है कि बाद एक रिवायतें अर्ज करूंगा ताकि उसकी वजह से आप अजमत खाके शिफा को समझें। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अजमत खाके शिफा ये है, तो आप उसका अंदाजा लगाएं कि जिसकी वजह से खुदा ने इस खाक को अजमत दी। अजमत तो है ना खाक से। तो सबसे पहली चीज है कि हर खाक का खाना हराम है। हर खाक का खाना हराम है। बात तो बताए किसी भी चीज़ की देखिए माशाल्लाह बीच में बात आती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उसके अंदर भी अपनी ज़हन के अंदर ये कुछ कुल्लियात हैं। कोई भी चीज़ हराम तीन ही कंडीशन में होती है, तीन ही असबाब हैं किसी चीज़ के हराम होने के, है ना। पहली चीज़, कोई चीज़ बहुत पस्त हो, जैसे खाक, पत्थर, कंकर बहुत पस्त हैं, इसी इनका खाना हराम है। आप कोई खाक नहीं खा सकते। इल्ला अब सब जगह पे जितने मुज्तहिदीन ने ये रिवायतें नकल की हैं वहीं पे इस्तिस्ना किया इल्ला खाके शिफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके और इसकी बहुत सी दलीलें, मैं बहुत सी रिवायतें छोड़ रहा हूँ कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझाने में बहुत देर लगती है, लेकिन छोड़ रहा हूँ वहां से। लेकिन ये दूसरी चीज, वो शे जो नजीस हो, हर वो शे जो नजीस है उसका खाना हराम, ये दूसरा कुल्लिया है। तीसरा कुल्लिया, जो शे मुज़िर हो, नुकसान देने वाली, जो शे आपको नुकसान पहुंचाए उसका खाना हराम है। अब ये तीन चीजें तीन कुल्ली हैं। आप इस कुल्लियों को अपने ज़हन में रखें। जब कहीं कोई चीज खाने पीने के सिलसिले में आपको हलाल या हराम के सिलसिले में मिलेगी, तो ये तीन ही उसके बेसिक हैं। इस बेसिक के अलावा कोई चीज जाती नहीं है। ज़ानग्रामी सब जगह जो भी आप हुक्म देखेंगे तो इसी बेस के ऊपर वो सारे हुक्म सादिर होंगे, अलावा नहीं होंगे। तो अब आप बताइए कि जहां पर ये चीज पस्त है इसलिए नहीं खाई जाती, खाक क्योंकि पस्त है इसलिए नहीं खाई जाती, तो खुदा ने सबसे पहले इस खाक को बुलंदी दी ताकि ये पस्ती से निकल जाए और खाने के काबिल हो जाए। दलील क्या है? दो दलीलें हैं। पहली दलील ये कि खाक दुनिया की खाक नहीं है, बल्कि खाक के करबला जो है वो अर्ज़ जो है वो खित्ते जन्नत, अर्ज़ क्या है? जमीन, और खाके करबला क्या है? खाके जन्नत है। तो मशहूर वाक़या इमाम जाफ़र साहब का पसंद दोनों दलीलें देता हूँ जल्दी से ताकि आपके ज़हन में रहे। पहली दलील तो वही है कि छठे इमाम के पास भी आए थे, गालिब के पास भी, दोनों जगह का वाक़या है कि एक शख्स को लेकर आए थे कि जो प्रेडिक्शन को बताता था, बताया था आपके पास क्या चीज़ बता देता था। इमाम के पास लेकर आए, पूछा भाई तुम बता देते हो? इमाम ने अपने हाथ में कोई चीज़ रखी, पूछा मेरे हाथ में क्या है? तो जैसे पूछा मेरे हाथ में क्या है, तो एक बहुत देर सोचने लग गया। उसने मुझे पता तो है लेकिन मैं कहूँगा तो आप सच नहीं मानेंगे। बोले तू बता, तस्दीक करना तो मेरा काम है ना, बताना तस्दीक करना तो मेरा काम है। तो आपके हाथ में जन्नत का टुकड़ा है, अभी कैसा आ गया मुझे पता नहीं है। उसने कहा तू बता सही रहा है, लेकिन मेरे हाथ में जन्नत का टुकड़ा इसलिए है कि मेरे हाथ में तस्बीह खाके शफा है। तेने सही बताया। तो उससे पूछा वही थे, वही तो ये बता कि तुझे ये जो है एबिलिटी कहाँ से आई, ये महारत कहाँ से आई कि तू छुपी हुई चीजों को बताता है? बोले मैंने अपने नफ्स की मुखालफत की, इसलिए मैं जब भी मेरा नफ्स कहता था ये करो, उसके अपोजिट करता था, तो खुदा ने मुझे इस दर्जा बुलंदी दे दी कि मैं। तो इमाम ने, वो मुसलमान नहीं था उसको, कहा तो इस्लाम कबूल कर ले। अब जैसे वो सोचने लगा, बोले तू सोच रहा, मैं तेरी मुश्किल हल कर देता हूँ, सोच मत।
بولے میں جب تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تیرا نفس مخالفت کر رہا ہے کہ معاونت کر رہا ہے؟ بولے مخالفت کر رہا ہے. بولے تو نے یہ جو تمام کمال جو سیکھا کسے سیکھا ہے؟ نفس کی مخالفت کر کے. بولے یا تو اس ایبلٹی کو کھو دے یا اسلام قبول کر دے. بات کریں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا اب بتا کیا ہے تو بتا نہیں پایا. تو حیران ہو گیا. بولے جب تک میں مسلمان نہیں تھا یہ قابلیت مجھ میں تھی, مسلمان ہوتی قابلیت چلی گئی. بولے نہیں تیرے سمجھ میں بات نہیں ہے. وہاں اس کو بتایا کہ جب تک تو مسلمان نہیں تھا اپنے نفس کی مخالفت کرتا, جو انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو خدا اسے جزا دے گا. اس لیے تو جزا لے رہا تھا, اور کیونکہ تیری آخرت میں جزا نہیں تھی اس لیے خدا نے اس نعمت کے طور پر دنیا میں تجھے جزا دے دی. اب جب تینے اسلام قبول کر لیا تو تیری اس ریاضت کی جزا اب تجھے آخرت میں جنت کے طور پر ملے گی. اس لیے خدا نے جو دنیا کی جزا کی وہ تجھ سے لے لی ہے. سب بات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. پھر ہاتھ میں جنت کے. دوسری چیز کی دوسری حدیث کیا ہے کہ خاص فرض نہیں ہے بلندی. بلندی کی دلیل دوسری کیا ہے کہ جب بھی ملائکہ جنت سے کربلا آتے ہیں, کیونکہ وہ ملائکہ کی نزول کی جگہ ایک ملائکہ گروہ آتا ہے ایک جاتا ہے. پتر اس کی جو ہے وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ رہبری رہتی ہے. جب سے آزاد ہوا ہے امام حسین کے اس توسط سے حد سے برابر آتا ہے اور جاتا ہے زین گرامی. یہاں بھی ایک جملہ آیا امام حسین کی عظمت میں سن لیجیے. زین گرامی واقعہ نہیں پڑھنا لیکن اس میں خاص قسم کا جو ہے وہ اعتراض ہے. اس اعتراض کی طرف جاؤ کہ آپ پڑھ لیجیے ماشاء اللہ صاحبان ہے, اس لیے اس چیز کو جو آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. سنیے اعتراض کیا ہے فطر اس کے بالوں پر دینے پہ. کہتے بھائی آپ تو عجیب لوگ ہو جو چاہتے ہو امام حسین کے بارے میں واقعہ بنا دیتے ہو, حقیقت ہو یا نہ ہو. ہمیں بڑی بڑی پریشانی ہے. کیا آپ کو کیا پریشانی فطر اس کو بالوں پر دینے کے لیے؟ بولے آپ کو کہتے ہو کہ فطر تو نوری ہے, فطر تو نوری ہے. اب جو فزیکل باڈی رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کے بالوں پر تو کیا چھننا کیا اور دینا کیا؟ کیا بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس روایت میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. ہاں میں نے کہا بات آپ کی بہت اچھی بات ہوئی. اور یہ بھی جواب عامر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے نا. ان سے پوچھا گیا بھائی کہ یہ فطر کا واقعہ آپ امام حسین کے سلسلے میں پڑھتے ہو کہ ولادت امام حسین کے اوپر آیا, آنے کے بعد ملائکہ لے کر آئے. اب آپ خود بتائیں کہ اینجل کی جو ہے حقیقت تو نوری ہے. جب نوری ہے زین گرامی تو نوری ہونے کے اعتبار سے یہ تصور ونگ یہ تصور یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہمیں کوئی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تبھی سمجھا دیتے ہیں, تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ واقعہ ہوا ہے نا, اس کی تصدیق تمہاری کتابیں بھی کرتی ہیں ہماری کتابیں بھی کرتی ہیں. اب مسئلہ یہ رہا کہ ونگ کیسے تھے ہے نا, اور ونگ چھنے بھی تھے یا نہیں چھنے تھے, اور ملے تو پھر کیسے ملے؟ کیونکہ ہمارا تصور جب بھی ونگز کے بارے میں ہوتا ہے نا زین گرامی تو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں دیکھتے ہیں, لیکن ملائکہ کی عظمت الگ ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ بتاؤ کہ ملائکہ جو ہے جب خدا نے ان کو خلق کیا تو نور سے خلق کیا ہے. نور سے خلق کرنا کوئی ان کو ڈیوٹی دے دی ہے, ڈیوٹی دینے کے لیے ان کو ایبلٹی دی ہے. جناب جبرائیل جب جو ہے آسمانوں سے جو ہے وہ پیغام لے کے لوح محفوظ سے جو ہے قرآن لے کے جب آتے تھے نبی کے پاس تو لمحات میں آ جاتے تھے. تو یہ لمحات میں آنے کی ان میں صلاحیت تھی کہ نہیں تھی؟ صلاحیت تھی کہ نہیں تھی؟ تو نور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے زین گرامی؟ یہی جناب جبرائیل کرتے تھے. اب جس فارم میں بھی آتے ہوں جو بھی شکل ہو, لیکن ہاں جناب جبرائیل کو بے شکل انسانی بھی دیکھا گیا ہے. ملائکہ کو بے شکل انسان یہ دو ہیں زین گرامی کرچر جو انسان سے الگ ہیں. ایک ملک, اس کی بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی, کہ ملک اور جو جنہ کی جو ہے وہ حقیقتیں کیا ہیں اور ان میں کس قسم کے پائے جاتے ہیں, کیا کیا ان کی ایبلٹیز ہیں, کیا ہے وہ الگ ہے. لیکن یہ دونوں میں خدا نے خاصیت دی ہے کہ دونوں اپنے بھیس بدل سکتے ہیں. یہ دونوں شکل انسانی میں آ سکتے ہیں, کسی بھی شکل میں جس شکل میں چاہے آ سکتے ہیں. ان کو خدا نے یہ قدرت دی ہے, وہ باذن اللہ ہو یا جو بھی اس کے اسباب ہو وہ الگ وجہ سے, لیکن دونوں کو ہے. تو اللہ نے واقعات میں کیا لکھا ہے؟ واقعات میں یہ لکھا ہے کہ جب جناب سلمان کو بھیجا جاؤ, جانے کے بعد جو ہے وہ جناب فاطمہ کے گھر سے لے آؤ. جب سلمان جب آئے تو کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ کے آغوش میں امام حسین ہے نا, اور اس کے بعد کیا ہے جناب فاطمہ کے آغوش میں امام حسین ہے. اور اس وقت جو ہے امام حسن جو ہے وہ بیوارے میں تھے. امام حسن جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ چکی بھی چل رہی تھی اور تسبیح بھی چل رہی تھی اور جھولا بھی چل رہا تھا. تاریخ نے جب بتایا کہ یہ تینوں کام ایک ساتھ ہو رہے تھے تو انہوں نے آ کے جناب جو ہے رسول خدا سے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب فاطمہ ایک کام میں مشغول ہیں اور تین کام ان کے اپنے آپ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب جو ہے سلمان سے رسول نے کہا کہ سلمان تمہیں حقیقت
باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کو جناب فاطمہ کی خدمت کرنے سے فخر محسوس ہوتا ہے, وہ شک میں آتے ہیں تاکہ جناب فاطمہ کے کام کو کر سکیں, تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو غلامان جناب فاطمہ میں محسوس کرا سکیں. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس واقعات میں لکھا ہے کہ اس میں اور بعض اشکال میں بھی آیا تاکہ اس کی وجہ سے انہیں یہ ان کو خدا نے طاقت کی, اور جب طاقت دی ہے تو ان کو شک میں آنے کی طاقت, کیونکہ جب جناب دو ملک جب آئے تھے, کب تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہاں پر آپ کو اس کا حقیقت کا پتہ چلا کہ انسانی شکل میں آ سکتے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جب لوط کا تختہ پلٹنے کے لیے آئے تھے تو وہ شکل انسانی آئے تھے, تو شکل انسانی میں آ سکتے ہیں زرگامی. اس کا مفہوم کیا ہے کہ تم اب یہ بتاؤ کہ یہ نور شکل میں انسانی میں کیسے آ گیا. تو جس طرح نور شکل انسانی میں آ سکتا ہے, اسی طرح زرگامی اس میں کوئی پر بھی ہوتے ہوں گے جو چھن بھی سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جواب عاملی صاحب نے جواب دیا, وہ جواب دیا کہ پروں سے مراد صلاحیت نقل مکان. جملہ کتنا پیارا ہے کہ صلاحیت نقل مکان ہے نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی جو ایبلٹی تھی وہ لے لی گئی, جا نہیں سکتی. جب امام کے پاس لے کر آئے, ہمارے سے مس کیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالوں پر مل گئے. تو فطرت سے کہتا ہو ذرا من مسلی عاشق حسین کون ہے میرے جیسا, میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. تو فطرت سے بتایا کہ مجھے بالوں پر مل گئے. تو جس کو ملے اس کو اعتراض نہیں ہے, وہ اعتراض کرتے ہیں جن کو حقیقت فطرت ہی پتہ نہیں ہے. سب بات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہمارے آگے شفا میں بحثی کیوں آئے تھے یہاں کہ پستی سے بلندی پر بات یہاں تھی, یہیں سے شروع رہتا ہے. تو جب کبھی ملائکہ جنت سے زمین پر آتے ہیں, وہ کہاں آتے ہیں؟ کربلا آتے ہیں, کیونکہ یہ طریقہ برابر چلتا رہتا ہے. ملائکہ کے آنے جانے کا 70,000 ملائکہ ایک رو آتا ہے, ایک جاتا ہے, ایک آتا ہے, ایک جاتا ہے, یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے. اس عالم میں جب حور جو جنت کی ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ملک زمین پر جا رہا ہے کربلا, تو اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے خاک شفا ہدیے میں لے کے آنا. تو یہ محبوب ہے, حور العین ہے. کہ حور یہ طرف کرتی ہیں کہ دنیا میں جا رہے ہو تو ہماری کوئی کا تحفہ لانا چاہتے ہو تو ہماری تحفہ کہاں سے لانا, خاک کربلا ہمارے لے کر آنا, کہ یہ ہماری تحفہ ہے. تو ذرا بتائیے کہ انسان جو ہے جب جنت کا متمنی ہو کہ یہ خاک ارض کربلا جو ہے, کیا جنت میں خاک نہیں ہوتی؟ یہ جو حقیقت ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ ان حقیقتوں سے زیادہ عظمت اس خاک کو ہے کہ اس کو تبرکہ جو ہے وہ حور العین بھی ملائکہ سے منگوا رہی ہیں. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بحث یہاں تک ہے. اب یہاں اس کے اندر شفا کے لیے ہمارا ایمان نے کیا کہا, کس طرح سے شفا ہے, تو بات آ گیا ہے, لیکن میں آپ کو چند اس کے لیے دلائل دوں تاکہ آپ خاک شفا کو کس طرح سے شفا ہے اس کو سمجھیں, تاکہ پتہ. سب سے پہلے دیکھیے, قرآن دوا بھی ہے, شفا بھی ہے نا. شہد دوا بھی ہے, شفا بھی ہے, اور خاک شفا دوا بھی ہے, شفا بھی ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ تم کو ہم لوگوں نے لفظی جواب دیا تھا کہ یہ شفا ہے, شفا کا مفہوم اور ہے, لیکن دوا بھی ہے اور شفا بھی. اس کی دلیلیں کیا, دلیل سنیے ذرا تاکہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے 3-4 دلیلیں دوں, آپ کے ذہن میں باقی رہے. سب سے پہلے ابھی یہ کتاب بنائی میں نے, اس 2 کتابیں بہت بڑی, ایک تو بہت ضخیم کتاب میں ابھی پرنٹ نہیں کر پایا, خاک شفا کی عظمت کے اوپر تقریباً جو ہے 250 صفحے کی کتاب ہے. ایک مصنف کی بہت جدید کتاب آئی ہے جس میں عظمت خاک شفا ہے خالی, اتنی عظیم کی کتاب. میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا دوسری جگہ سے مقالے جو ہے سلیکٹ کر کے جمع کیے, تو اس میں جو روایتیں سنی. قرآن کو شفا کے طور پر کہا ہے, یہ سب سے پہلی حدیث اتفاق سے اس میں لکھی کہ سب سے پہلے دلیل میں نے دی کہ قرآن شفا ہے کہ نہیں, یہ ماننا ہے تاکہ ہم آگے سے بحث کو متصل کر سکیں. تو قرآن شفا اس کے لیے کہتے ہیں کہ رسول نے ایک دن جب المولائے کائنات کی روایت, مولائے کائنات کے شاطرہ محمد وآل محمد, کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور مکے میں آئے تو انہوں نے میرے دوست کا سہارا لے کر رسول بلندی پہ پہنچے, اور اس کے بعد انہوں نے بلندی پہ کھڑو کے اعلان کیا کہ لوگوں, اگر انسان نے قرآن کے علاوہ کسی اور شے سے شفا طلب کی تو وہ کبھی شفایاب نہیں ہوگا, شفایاب نہیں ہوگا. یہ کہہ کے انہوں نے اعلان کیا اور کہا یہ قرآن میں ہر ایک مرض کے لیے شفا ہے. یہ اس کا دوسرا فقرہ تھا جو روایت کی شروع میں آج میں لکھا ہوا, انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں اس کا مفہوم. اب یہاں سے سنیے, اب اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ سب سے پہلی چیز ہے
کہ اب جو سنی علماء انہوں نے بھی اس کی جو ہے باقاعدہ تائید کی اس حدیث کی اور قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں جن لوگوں نے بھی جو ہے اپنی تفسیر بیان کی اور تفسیر میں انہوں نے اس بات کو تائید کی ہے کہ قرآن شفا ہے. قرآن شفا کس طرح سے کہتے ہیں؟ دو چیز 3 چیزوں کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. سب سے پہلے قرآن شفا ہے کفر کے لیے کہ جب انسان کفر کی بیماری میں مبتلا ہو تو قرآن پہ ایمان لا کے خدا و رسول پہ ایمان لایا جاتا ہے. جب خدا و رسول پہ ایمان لاتا ہے تو خود کفر کی بیماری سے اسے نجات مل جاتی ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں شفا ہوئی کہ نہیں ہے نا. دوسری شفا ہے کہ دوسری شفا ہے شک کو یقین میں بدلنے کی شفا ہے. شک بیماری ہے, قرآن یقین ہے. کیوں؟ قرآن علم ہے. شک بے یقینی ہے, بے علمی ہے. قرآن یقین ہے. اور سب سے بڑی بات ہے قرآن اصل رسوم ہے الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لا ریب فیہ کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں. تو اس کا مفہوم ہے جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہوتا وہی شک دور کرنے کے لیے دوا بھی بنتی ہے. سر بات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ دو چیز. اب اس کے بعد اس کے تیسری چیز انہوں نے اس کے بارے میں کیا بیان کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اب انسان کے پاس 2 قسم کے امراض ہیں. تیسری بات ابھی رہ گئی نا, اب بیان لو کہ انسان پر 2 قسم کا امراض, ایک ہے امراض جسمی, ایک ہے امراض روحی اور اخلاقی. روحی اور اخلاقی جتنے امراض ہیں ان کی دوا دنیا میں نہیں ہے. روحی اور اخلاقی امراض کی دوا صرف قرآن میں. اچھا اب یہ بتائیے, ایک بڑی عجیب بات ہے, پڑھے تھے میں نے سمجھے ایک دو نقطے سنے تھے, سنیے ذرا وہی تک آپ کو ناز کر دوں تاکہ دونوں کو ثواب ملے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جسمی بیماری اور روحی بیماری میں بڑا فرق ہے. جب کبھی کسی انسان کو جسمی بیماری ہو اور کوئی اس کو ڈائگنوز کر لے, بتا دے کہ بھائی آپ کے سر پہ کوئی پڑا ہو رہا, جا کے دکھا دو, مشکل ہو جائے گی, تو آپ کو شکریہ ادا کرے گا, تھینک یو تم نے بتا دیا, ورنہ خدا نخواستہ کینسر بن جاتا تو میں جان کا خطرہ تھا. کوئی بھی بیماری, جسمی بیماری جب کوئی بتاتا ہے, ڈاکٹر بھی بتائے گا, کوئی بتائے گا, آدمی کو کبھی اس میں بے چینی نہیں ہوتی اور بتانے والے کو شکریہ ادا کرتا ہے. ایک الٹا ہے, کسی کو روحی بیماری ہو اب بتا دیں سب سے پہلے آپ ہی کا گریبان پکڑتا ہے. سر بات کرتے ہیں اللہ صلی علی محمد. ٹھیک ہے نہیں, آپ بتاتے ہیں بھائی صاحب آپ کا اخلاق خراب ہوا, ٹھیک کر دو, کچھ نہیں. دیکھو آپ روحی بیماری کسی تھی, آپ نے ابھی نہیں کہتا کہ بتائیے, کبھی اگر الگ سے بتانا تھا بتا دیجیے گا. سب سے پہلے گریبان پکڑتا ہے آپ کا. آپ نے ذرا سے بتا دیا کہ تم کو یہ روحی بیماری ہے, تم اس جو ہے اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو, تو آپ سب سے پہلے آپ کے گریبان پکڑا, بولے اچھا تم ہی ڈاکٹر بن گئے, تمہیں کو سے پوچھ جاتا ہے, ہم کو ایسا سمجھ رکھا ہے تم نے. تو آدمی کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا یہ نیچر ہے کہ جسمانی بیماری کو قبول بھی کرتا ہے, علاج کے لیے آمادہ بھی ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز روحی بیماری کی تشخیص ہی نہیں دے پاتا, کوئی تشخیص بھی دیتا ہے تو اس کی خراب ہو جاتا ہے. روحی بیماری دیکھیے اس کے اندر دوسرا مسئلہ کہ جب یہ بھی انسان کو جسمانی بیماری ہوتی ہے تو خود باڈی کا امیونٹی سسٹم اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ایک زمانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ خود بخود کیور ہو جائے, یہ انسان تھوڑا بہت احتیاط کرے تو وہ علاج ہو جاتا ہے, اس کا بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت سی بیماریاں بچوں کو ہوتی ہے, بڑے ہوئے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں, بیماری جسم خود ٹھیک کرتا ہے. روحی بیماری ایسی ہے کہ جتنا زمانہ گزرتا اتنی بڑھتی ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. مطلب کیا, جسمی بیماری بغیر علاج کے ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن روحی بیماری بغیر علاج کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز کیا جانیں کہ جسمی بیماری کے ڈاکٹر سب جگہ ملتے ہیں, روحی بیماری کے ڈاکٹر بہت کم ملتے ہیں. سر بات یہ بہت اہم چیز ہے. روحی بیماری کے معالج بہت کم ہوتے ہیں, جہاں مل جائے تو ان کا تشکر کریے گا ہمیشہ, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ملتے ہی ہیں, تو ملیں گی بھی تو ازدان اگرامی اپنے کو چھپا کے رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بھائی اس میں نہ تو کوئی آفس کھلتا ہے, نہ مطلب ہوتا, نہ آفس کے ٹائمنگ میں آنا پڑتا, نہ ہمیں دکھانے آئے گا, نہ علاج بتا پائیں گے. سب بات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا علاج سستا لیکن مشکل ہوتا ہے. جسمانی بیمار کا علاج مہنگا ہوتا ہے نا سر اگرام, لیکن آسان ہوتا ہے. آپ کو ٹیبلٹ دے دی, ٹائم بتا دیا, کھاتے رہو, ٹھیک ہے بھیا. لیکن روحی بیماری کا علاج ازدان اگرامی سستا ہوتی ہے, پیسے نہیں لگتے اس کے اندر. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جاؤ, آپ کو جھوٹ کا علاج کرنا ہے تو آپ 5 کلو اینٹی بایوٹک کھاؤ, کوئی نہیں بتائے گا. کیا کہے گا بھیا, سچ بولنا شروع کر دو. نہیں, سچ بولنا کیسے آتا ہے, اس کو سکھانا بڑا مشکل کام ہے. سب بات پر اللہ
صلی علی محمد وآلہ محمد. یہ آپ کو سمجھا کہ یہ روحی بیماری کا علاج. تو اس میں کیا ہے, قرآن جو ہے وہ روحی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے. یہی ایک علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, یہ روحانی اور نفسانی بیماری کے لیے شفا ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. اس لیے صدور کا لفظ استعمال کیا کہ سینہ ہی ایسا ہے کہ جہاں پر انسان کا اخلاق اور عقائد پرورش ہوا. اب کہتے ہیں تیسری چیز, دو چیز ہو گئی نا, کہ یہ کفر کا علاج ہے, یہ شک کا علاج ہے. اس کے بعد روحانی بیماری ہے, جتنے ہوتی ہے انسان کو اس کا علاج قرآن. تیسری چیز کہ نہیں, یہ اصل میں دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور اس نے قول کیا کہ رسول میں بہت سی حدیثیں کہ جب کبھی قرآن مجید کے اندر جو ہے سورہ الحمد کو جو بہت سے نام دیے, اس میں ایک نام کا شفا بھی ہے, ایک نام اس کا شفا بھی ہے. تو اس لیے آپ جب کبھی کوئی بیماری کو دیکھنے جائیں تو بیمار کو دیکھنے جاتے وقت آپ اگر اس کے جو ہے وہ سراہنے الحمد پڑھ دیں گے, الحمد پڑھ دیں گے خالی, تو یہ اس کے لیے باعث شفا. تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب کبھی کسی بھی آپ کے اعضاء سے درد ہو تو انسان 7 مرتبہ الحمد پڑھ کے جو ہے وہ پھونک دے گا تو یہ اس بیماری کے شفا بن جائے. لیکن کتنا بنتا ہے وہ واقعہ بہت مشہور ہے, پھر آپ کو سنا دو, آپ کے ذہن میں رہے گا. ذرا گرامی کہ جنگ صفین ہے, جنگ کرنے والا جنگ کر رہا ہے, ہاتھ کٹ گیا, مولا کائنات کے پاس آیا کہ مولا بھی جذبہ جہاد جو ہے پائے تسکین کو نہیں پہنچا ہے, کچھ کر دیں تاکہ پھر جنگ کروں. کیا چاہتا ہے کہ مولا ہاتھ کٹا ہے, دھو دیجیے. آپ پاس آئے, امام نے کچھ پڑا جوڑا, چلا گیا, پھر جنگ کرنے لگا, پھر کٹ گیا, پھر آیا. دیکھیے یہ ہوتے ہیں فرار بھاگنے والے, ایک ہاتھ کٹ کرنے والے زبانی کے لیے آتے ہیں. سلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. پھر آئے, پھر کہا ٹھیک ہے, پھر چھوڑ دیا امام نے. ابھی تو شرمانے لگی, بھائی بار بار میں آ رہا ہوں. تو مولا سے گرام بتا, مولا کس نے دی جنگ چل رہی ہے تو اسے کیوں نہیں راج ہمیں پوچھ رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ مولا بتائیے کہ ہمیں بار بار آرام دلوانے کے لیے تو آپ کو زحمت ہو رہی ہے, آپ وہی جو آپ ہی تو پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بتا دیں, میں خود پڑھ کے جوڑ لوں گا جب تک جنگ نہیں کرتا ہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ والے امام کا نہیں کوئی بڑی دعا نہیں پڑھ رہا, سورہ الحمد پڑھ کے جوڑا, سورہ الحمد پڑھ کے جوڑا. یہ کھیل بس خدا نے اسی میں شفا رکھی ہے. اور یہ تو زیادہ بھی نماز مسلمان باہر اس کے پڑھ ہی نہیں رکھتا ہے, کم سے کم 10 بار تو پڑھنی ہے نا. جو ابھی رقطوں پڑھتے ہیں تو 17 بار ہو جاتی ہے, تو کہاں بولا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. خیر اتفاق ہوا, پھر لڑا, پھر جہاں ہاتھ کٹا, اب الحمد پڑھ کے لگایا جا رہا ہے, جوڑ ہی نہیں رہا ہے. آخر میں تھک کے آیا, آنے کے بعد کیا دیکھا کہ اب جو ہے وہ خیمے کے شرط جو ہے وہ امام حسن کھڑے ہوئے. امام حسن کا ہم جوڑ دیتے ہیں. امام نے لیا, پھر کچھ پڑھا, پھر جوڑ دیا, جانے لگا. امام حسن نے کہا کہ ہم سے نہیں پوچھے گا کیا پڑھ کے جوڑا ہے. صلی علی محمد وآلہ محمد. مولا میں سمجھ گیا ہوں کہ میں بات کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن اسی وقت شفا بنتا ہے جب اس زبان سے نکلے کہ جس زبان سے اس کو جو ہے ادا کرنے کے لیے خدا نے دنیا میں نازل کیا ہے. ہر ایک زبان کے ساتھ جو ہے اگر نکالنے والا وہی اثر رکھتا, تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم چاہو تو تحیہ نہیں ہوتا, تم اس قرآن سے مردے کو زندہ کر سکتے ہو, لیکن زندہ اس وقت کر سکتے ہو جو معصوم زبان سے نکال کر مردے کے اوپر پڑا جائے تو مردہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ قرآن شفا بھی ہے, دوا بھی ہے. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یہاں سے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کو تسلیم کیا, تینوں باتوں کو مانا ہے کہ یہ یہی خال کے شفا کرنا ہے. شاید میں بھی یہی تمام جو ہے روایت میں آپ دیکھیں گے تو یہی چیز دکھا ہے کہ وہ دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور اس کے لیے جو مشہور حدیث ہے آپ نے عرض کیے کہ 3 روحانی اور جسمانی دونوں باتوں کی دیکھا. تو کیا لکھا ہے 8ویں امام کی مشہور حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کہ اپنے بچوں کو دودھ اور شہد دو, کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور قرآن اور شہد کا بھی لکھا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی میموری کو شارپ کرتا ہے. کیوں شارپ کرتا ہے, آپ دیکھیں میموری کا شارپ ہونا جو ہے وہ جسمانی بھی اور روحانی بھی ہے. یہ ابیلٹی خالی جسمی نہیں ہے. تو اس کا حکم کیا ہے کہ دوا کا کام بھی کرتا ہے اور شفا کا کام بھی کرتا ہے, دونوں کام اس کے لیے لکھے ہیں. اس کی بہت سی روایتیں ہیں, لیکن یہاں پر کیونکہ ہماری بحث خاکی شفا پہ یہاں سے خاکی شفا کے سلسلے میں اب ہمارے آئمہ کی روایتیں جلدی جلدی بہت سی روایتیں جتنا میرے پاس وقت ہے آپ سنیں. سب سے پہلے بات اس واقعے کے اندر تائید ہے اس کے سلسلے میں کہ کہاں کہاں آئمہ نے خاکی شفا کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے کہ خاکی شفا تمہارے لیے دوا بھی شفا. امام محمد باقر کا زمانہ صلی علی محمد وآلہ محمد. امام محمد باقر کے زمانے میں ایک ان کا صحابی ہے, جب وہ مکہ جا رہا تھا زیارت کے لیے کہیں سے بخار سے ہے تو پھر وہ
اس کو ایک بڑھیا نے ایک پارچہ دیا کہ اس کو جا کے تو مکہ میں ہدیہ کر دینا تاکہ وہ اس کو آخر خانہ کعبہ بنانے میں کام لے لیں۔ یہ شخص لے کے چلا اور لے کے چلنے کے بعد یہ مکہ آیا، اس کو پتا تھا یہ اتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں متولیان خانہ کعبہ، یہ لوگ اس کو جائز استعمال کریں گے نہیں، تو اس نے ان کو دیا نہیں، کپڑے کو اس نے متولیان نے جو ہے خانہ کعبہ کو دیا نہیں کہ اس کا خانہ کعبہ کا غلاف بنائے، بلکہ وہ کپڑے کو لے کے 5 امام باقر کے پاس آیا، میں کہا یہ بڑھیا نے مجھے یہ کپڑا دیا تھا مولا، میں نے اسے دیا نہیں، آپ بتائیے کیا کہوں۔ دیکھیے امانت تھی، اس کو ادا کرنے کی نہیں کی، کس کے پاس لایا؟ امام کے پاس لایا۔ کیوں؟ کہ اصل میں ہر شے کے ولی امام وقتی ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ جب یہ کوئی ہدیہ آئے تو اس کا حق سب سے پہلے امام کو ہے، وہ متولی اصلی نہیں جو وہاں بیٹھا، اصلی متولی کون ہے؟ کہ جس کے پاس خدا نے تو ان کے پاس لے کر لانے بعد دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ آپ کیا کروں مولا اس کا؟ مولانا کے جاؤ اس کو جا کے بیچ دو، اس کو جا کے بیچ دو، اور بیچنے کے بعد اس سے کافور، اس سے جو ہے شہد اور زعفران خریدو۔ کیا خریدو؟ اس سے شہد اور زعفران خریدو، اور شہد اور زعفران خرید کر جب لے جاؤ تو راستے سے تم کربلا کی خاک لے لینا، خاک کربلا لینا، اور خاک کربلا کو تم جو ہے اور برسات کے پانی میں مخلوط کرنا، برسات کے پانی میں ملا لینا، محلول کر لینا، اس میں حل کر لینا، اور اس کے بعد اس میں یہ زعفران اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہد ملا لینا، ایک شیشے میں بھر کے ہمارے شیعوں کو دینا، یہ ان کے ہر مرض کے لیے شفا بنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ واقعہ کہ یہ مولانا نے خود آئے کہ محمد باقا نے کہا کہ یہ دیکھو یہ آگے شفا کے استعمال کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سے لازمی ہے کہ جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو اس وقت یہ اس کے کام آتی ہے انسان نے، اور اس کے لیے اتنے واقعات ہیں جس کا بھی انتہا نہیں ہے۔ چند واقعہ اور سے نظر آیا، ایک ایسا واقعہ آپ نے یہ بھی پڑھا، میں بہت پہلے پڑھا تھا، آپ نے سمجھا مجھے میرا مستند جو ہے کتاب میں ہے، اور اس میں عجیب واقعہ دیکھا کس قدر اس کا اثر ہے خاکش پر، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں توقیات امام زمانہ، کہ جب امام زمانہ قبت صغرا میں تھے تو ان کو جو خط لکھے جاتے اس کے جو جواب آتے تھے، وہ جواب میں ایک جواب تھا اس زمانے میں کسی شخص نے امام سے پوچھا خط میں لکھ کے کہ مولا ہمارے جب کوئی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمیں اجازت ہے، خاک شفا کی بلندی کو ذہن میں رکھ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم کفن پہ خاک شفا سے کچھ لکھ دیں یا خاک شفا ان کے بدن کے ساتھ اس میں رکھ دیں، ان کے بدن کے ساتھ اس میں رکھ دیں؟ امام کا جواب آیا کہ دونوں چیز مسنون ہیں، مستبح رکھنا بہتر ہے۔ امام زمانہ کی طرف سے جواب تھا، اور پھر ایک جملہ ہے بہت پیارا جو آپ کے دل کو لگے گا ذرا، کہ جہاں خاک شفا ہوتی ہے پھر وہاں عذاب قبر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ اسی لکھا کہ یہ توقیات میں سے امام کی طرف کہا دونوں چیز مسئلے، اور بھی امام نے کنڈیشن لگائی، کنڈیشن کیا لگائی ہے کہ خاک شفا رکھو تو اس کے احترام کا خیال رکھنا، احترام کا خیال کیا رکھنا کہ رکھو تو سینے پہ رکھنا، یہ چہرے کے نیچے رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا کہ جس سے اس کی احترامی محسوس ہو۔ یہ اس کی دوسرا سبب تھا جو پورا واقعہ اس میں لکھا۔ اب اس علاقے کو جب اس نے لکھا تو اس کا واقعہ تھا وہ چھٹے امام کے زمانے کا ہے۔ یہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ بد کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس سے کوئی اگر جو بچہ مت لیتا تھا تو اسے آگ میں ڈال دیتی، جلا دیتی، یہ اس کا کام تھا۔ کئی بچوں کو اس طرح سے جلا چکی۔ جب اس دنیا سے گئی تو جانے کے بعد اس کی منزل یہ آئی کہ اس کو دفنا دیا۔ جب دفنا دیا تو جب وہ گئے اگلے دن لوگ تو دیکھا کہ زمین میں اسے باہر پھینک دیا، اور باہر اس کی لاش پڑی ہوئی۔ چلو نے دوسری جگہ دفنا دیا، اسی کتاب میں واقع ہے۔ تو دوسری جگہ دفنایا یہ زمین میں باہر پھینک دیا۔ 2-3 مرتبہ جب کیا تو آخر میں امام کے پاس آئے، چھٹے امام کا زمانہ تھا، چھٹے امام کے پاس آ کے اس سے سوال کیا کہ مولا کہ اسے جلا دیں، لیکن زمین تو اس کو قبول ہی نہیں کر رہی۔ امام نے بڑا پیارا جملہ کہتے جلانے کا حق صرف اللہ کو، بندہ کسی دوسرے بندے کو نہیں جلا سکتا۔ یہ امام کا جملہ ہے تاکہ کوئی بندہ کسی اور بندے کو جلا نہیں، جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس، وہ چاہے تو جلائے چاہے چھوڑ دے، یہ حق اس کے پاس ہے، تمہارے پاس کا حق نہیں ہے۔ اب مولا کی زمین قبول نہیں کرے کیا کریں؟ اور اب جب دفناؤ تو اس کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا رکھو، خاک شفا رکھ دو گے تو اس کی برکت سے، چاہے اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں لیکن اس کی برکت سے
तब उसको बाहर नहीं फेंकेगी। कहते हुआ यही हमने फरमान इमाम से उसके साथ थोड़ी सी खाकी शफा रख दी, फिर खाकी शफा रख दी। अगले दिन हम गए तो जमीन उससे बाहर नहीं फेंका था। हज़ा यही चीज थी जो तुराब थी उसे कबूल नहीं करी थी, लेकिन जो जन्नत की खाक उसके साथ चली गई और अबू तराब के फजल का हुक्म भी था तो शायद तुराब ने उसे कबूल कर लिया। बताया कि ये असर है खाकी शफा, दुनिया में भी शफा है और आखिरत में शफाअत का सबब बन जाती है। सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दूसरा वाक़या है। और मैं मुसलसल इस सिलसिले में लिखा है ग्रामी कि हम लोग जाके ना बच्चा जब इस दुनिया में आए तो हमारे हुक्म में कि इस बच्चे को जो सबसे पहली ग़िज़ा जो दी जाए वो क्या दिया है? शहद और खाकी शफा। शहद में जरा सी खाकी शफा मिला दी जाए, वो सबसे पहले चढ़ाई जाए। क्यों? कहते फिर इस बच्चे की जो नश्व नमा होगी हम आले मोहम्मद की मोहब्बत के सरशार होगी। कि बच्चा जो बड़ा होगा ये हमारी मोहब्बत में बड़ा होगा, क्योंकि खाकी शफा ने इसके जिंदगी में असर डाला है। आप बताइए, कल ही में देखा टीवी के ऊपर हिंदुस्तान से पोलियो को खत्म कर दिया। वो 2 बूंद पिलाते हैं, पोलियो चला जाता है। तो 2 बूंद से अगर पेट की बीमारियां चली जाती हैं तो खाके शफा से दिल की बीमारी चली जाए तो हैरानी की बात क्या है। ऐसा बात इसमें तो खाके शफा इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उलमा ने इसको अपने लिए बायस से इसका असर सदका के तौर पर पास में रखने के लिए कितने 2 चीजें तो ये भी इसी किताब में 2 रिवायतें रखी हैं कि खाकी शफा की तस्वीर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको रखने से पहले सुन लीजिए इस बात को। दोनों बातें वक्त कम है, लेकिन ये दोनों रिवायतें सुन ले ताकि आपके काम आएंगी और ये आप खाकी शफा की इसमें भी अजमत आपके सामने। कहते हैं बहुत शेख नूरी बहुत बड़ा उलमा गुजरे, उनके चंद बच्चे थे, लेकिन उनकी बीवी ने अपने बेटे को देखा कि वो जो झब्बा पहनता है जो भी पहनता है तो उसके दिलदाशी के नीचे की जेब में वो अपनी सदका रखता है। और उसकी माँ ने देखा जो वो कपड़े धोती या निकालती थी तो उसने कहा 2 सदकाएं उसकी टूट गई। तो उसने माँ ने उसे तंबीह की कि ये बदएहतरामी, तो सदका को अपनी नीचे वाली जेब में नहीं रखा करो, इससे तुम्हारी ये सदका टूट जाती है, ये सदका की बेहतरामी है, ये खाकी शफा की सदका है, इसको ऐसे नहीं करते। ठीक है मैं इसको नहीं रखूंगा। चंद दिन के बाद उनके जो नूरी है उन्होंने ख्वाब में लिखा कि इमाम हुसैन से मिलने के लिए आए हुए हैं और उनके लाइब्रेरी के किताब खाने में बैठे हुए हैं और बैठे उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके सब बच्चों को बुला रहे हैं, इतना बच्चों को बुलाओ, एक के बाद एक करके सारे बच्चे आ रहे हैं, हर एक बच्चे से मुस्कुरा के मिल रहे हैं और सबको तोहफा दे रहे हैं। ख्वाब में देख रहे हैं सबको तोहफा दे। आखिर में वो आया कि जिस जगह को यहाँ रखता था तो इमाम ने तो उसको देखा नहीं, जब देखा तो गजब से देखा, उसको कोई तोहफा भी नहीं दिया और आखिर में वो चला गया। तो पूछा तो मैंने मौला आपने मेरे इस बेटे को क्यों नहीं दिया? बोले तुम्हारा बेटा जो है मेरी तुरबत को अपनी जेब के नीचे के रखता और अपने जानों से 2 तोड़ चुका है, तो ये मेरी तुरबत का बेहतरामी करता है, इसलिए मैं इससे राजी नहीं हूँ, मैं इससे राजी नहीं हूँ। और ये कह के वो कहते हैं उन्होंने ख्वाब जो मैंने पैदा हुआ तो अपनी जोजा को बताया, जोजा ने कहा मैंने 2 दिन पहले ही उसको तंबीह की है कि वो इस तरह सदका न रखा करे। तो उनको यकीन आ गया कि मैंने ख्वाब देखा है, उसकी सदाकत की गवाही खुद मेरी जोजा दे रही है कि ऐसा वाक़या गुजरा है। इसका मफ़हूम यह है ग्रामी कि इमाम जो है वो इस कदर जो है इस खाक के एहतराम करने वालों के साथ जो है वो मेहरबान है। अगर कोई बेहतरामी कर रहा है तो उसके साथ जो इमाम नाराज भी हैं। इसके लिए 2 रिवायतें सुने ग्रामी, जो रिवायतें हैं कि बेहतरामी लोगों ने की उसका इमीडिएट असर आया, इमीडिएट असर आया। ये एक है बनी असद के ज़माने का और एक बनी उमैया के ज़माने का। ये भी वाक़यात इसमें लिखे हैं खाकी शफा की बेहतरामी के सिलसिले में पूरा बाब है, उस बाब में सिर्फ 2। बनी उमैया पे एक शख्स था, वो जहाँ कब्र इमाम हुसैन का अतराफ है तो वहाँ पे जाके उसकी बेहुरमती की खातिर कब्र के अतराफ के अंदर जो है वो नजासत डाल देते हैं, छाप कर देता। कहता है जैसे चंद ही जो है बरसातों में मबरूस हो गया, उसके ऊपर सफेद दाग सारे आ गए। ये बनी उमैया के ज़माने का लिखा है। और जो बनी असद के ज़माने का वाक़या लिखा है कि जब कब्र बनी तो उस पर गायब नहीं, उसके ऊपर जो है वो भी नजासत डालता था। तो जैसे ही डाला चंद सातों में वो मजनून हो गया, दीवाना हो गया। ये दोनों वाक़यात इस किताब के अंदर लिखे हैं कि इसके असरात हैं ताकि लोग इसकी बदएहतरामी से बचें, इसका एहतराम करते हैं। अब लाज़मी है कि इसका जो एहतराम करते हैं उनके लिए शफा है, जो एहतरामी करते हैं उनके लिए इसके लिए सजा। इसका मफ़हूम है कि ये ऐसी शय है कि जो
دونوں اعتبار سے اثر کرتی ہے. کہ امام حسین کا آپ اندازہ لگائیں گے, یہ اس لیے یہاں تک میں آپ کو لایا جانا گیا. آپ بتائیے کہ جو یہ واقعات میں نے آپ کو اتنے سنائے, اس کے آپ کے ذہن میں جو بھی چیز اب تک بیٹھی ہو اس کو ایک ساتھ جمع کر کے جملے کو سنیے گا. جب خدا نے خاک کے شفا کے احترام کی جزا یہ دی ہو اور بے احترامی کی سزا بھی یہ دی ہو, تو کیا حسین کے لیے رسول کا جملہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات, کہ میرا حسین ہدایت کے چراغ ہے, نجات کا سفینہ ہے. اگر خاک سے انسان بے روبردانی کرے, اس کی بے احترامی کرے تو عذاب میں مبتلا ہو جائے, اگر احترام کرے تو حسین کی طرف سے جزا کا مستحق ہو جائے. تو اگر خود حسین سے محبت کرنے لگے گا تو اس کی جزا کتنی عظیم ہوگی, اور جب مخالفت کرے گا تو اس کی سزا کتنی خطرناک ہوگی. اسی لیے بتایا کہ حسین کی محبت اور ہے, لیکن ہاں حسین کی محبت کی تصدیق کے لیے ہم نے جو چیز حسین سے موصول ہے اس کو میں بھی اثر رکھ دیا, تاکہ اس اثر کو دیکھ کر سمجھ سکو کہ عظمت حسین کیا ہے اور حسین سے محبت کا صلہ کیا ہے. سلوات پڑھ لینا ہے, صلی علی محمد و آل محمد. یہ واقعات اس سلسلہ ختم ہو گیا. زمرامی کہ آپ اگر واقعات کو دیکھیں گے اسی آئینے میں تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے جو صرف خاک شفا کی عظمت ہو گئے. اس لیے کیا, اور یہ اب یہاں آپ جائیے گا, دیکھیے گا, تحقیق کیجیے گا. اور میں نے دیکھا بھی ہے زمرامی کہ خاک شفا جو اصل قبر کی تھی اب ملتی نہیں, لیکن جن کے پاس بھی ہو یا جب میسر آ جائے, جس کو اس کے لینے کے طریقے ہیں, اس کے بہت سی اسباب, بہت سے آداب ہیں جو آپ ایون ہمارے جو ہے مفاد الجنان میں بھی جو ہے شیخ عباس قمی نے لکھے, دوسرے علماء نے لکھی. اس کو رکھنا بڑا مشکل ہے. آپ رکھیں گی تو اول تو اس کو اجنہ یا ملک جو ہے اس کو لے آتے ہیں, ریپلیس کر دیتے ہیں, اس قسم کی باتیں. تو اس کو رکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو رکھا جاتا ہے, کیا تو مخلوط کر کے رکھی جاتی ہے, کیا اس کے اسباب میں پورا اس کا چیپٹر ہے, کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جہاں اس کی اوریجنل جو ہے تصویر جو اس زمانے قدیم میں جن لوگوں نے لے کر آئے, اس کے اندر ایک عجیب اثر ہوتا ہے. وہ اثر کیا ہوتا ہے کہ روز عاشور وقت عصر یہ اپنا رنگ تبدیل کر دیتی ہے, سرخ ہو جاتی ہے. کہ سرخ ہونا بتا رہا ہے کیا, جس طرح سے زنگامی گھڑی اپنا وقت بتاتی ہے کہ ابھی کیا بجا ہے. خاک حسین قبر حسین ہی بتاتی ہے کہ وقت عاشور ہے. تو یہ وقت عاشور کے وقت اس کا اپنا رنگ بدل دینا بتا رہا ہے کہ اگر خاک ہو کے اگر یہ متاثر ہے تو یقینی طور پر انسان کو اس سے کتنا متاثر ہے. آج شب اربعین ہے, آپ یہاں حسین کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے, لیکن ہاں زنگرامی تاریخ بتاتی ہے اس اربعین کو منسوخ کیا جاتا ہے رہائی اسیران کربلا سے. رہائی اسیران کربلا کے سلسلہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یزید چاروں طرف سے اس قدر پریشرائز کیا گیا, اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اس کا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اسیران کربلا کو رہا کرے. تو رہا کرنے کے لیے زنگرامی اس نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں. امام زین العابدین کو بلایا, بلانے کے بعد کہ ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں, آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں. امام زین العابدین نے کہا کہ ابھی میں تجھے کچھ بتا نہیں سکتا جب تک میں اپنی پھوپھی سے پہلے مشورہ نہ کروں. تاریخ بتاتی کہ امام زین العابدین آئے, یہی چیز تھی. ایک جملہ جو آپ ہمیشہ روایتوں میں پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں, اس کی حقیقت کے پیچھے ایک اور پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ جب کوئی انسان ہارا ہوا ہوتا ہے تو کنڈیشن نہیں لگاتا, لیکن ہاں جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی کنڈیشن پر رہا ہو کے جاتا ہے. امام زین العابدین اگر ہم جائیں گے تو صحیح, لیکن اپنی شرائط پہ جائیں گے, تمہارے حکم میں نہیں جائیں گے. تو اگر شرط کیا ہے, جب جناب زینب کے پاس آئے پوچھا کہ پھوپھی اماں کیا ارادہ ہے, یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے, ہم کو جانے جہاں چاہیں ہم جا سکتے ہیں. کا بیٹا اس سے کہو کہ ہماری چند شرطیں ہیں, کہ اپنی شرطوں کو نہیں مانو گے ہم نہیں جائیں گے. کہ شرطیں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے جو اسباب لوٹے گئے ہیں وہ ہمیں لوٹائے جائیں. دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ گھر خالی کرا کے دیا جائے تاکہ میں اپنے بھائی کی فرش ایسا بچھا سکوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اگر مدینہ جائیں گے بھی تو کربلا ہو کے مدینہ جائیں گے. وہ جملہ سننا تھا, وہ پیغام پہنچے, شرطوں کو مانا گیا, ایک گھر خالی کرایا گیا. وہ جناب زینب نے شام کی بیویوں کو بلایا, بیویاں آؤ آپ فرش ازائے امام حسین بچھے گی. لیکن آئے پہلی ایسی فرش ازائے امام حسین تھی کہ جس میں سرائے شہداء آنے والے تھے. جب اسباب آنے لگے تو جو اسباب میں جلی ہوئی مسند آئی تو جناب زینب نے اس مسند کو جو شب عاشور
ارے جناب زین العابدین کے پاس سے چھینی گئی تھی، اس جلی ہوئی مسند کو بچھایا، کہا اے بھتیجے اس کے اوپر تشریف رکھو، اور جب اس کے اوپر جناب زینب نے بٹھایا، بعد میں جناب زینب بیٹی ایک جملہ کہا کہ بھتیجے اب تک تمہاری پھوپھی کو موقع نہ ملا کہ تمہارے بابا کا پرسہ تمہیں دے سکے، زین العابدین تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ، تمہیں تمہارے بھائی علی اکبر علی اصغر کا پرسہ، اور ایک مرتبہ جب پرسے کا سلسلہ شروع ہوا تو سرائے شہداء آنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب سرائے شہداء آ رہے تھے تو جیسے جیسے شہر آتے تھے ارے سروں سے متعلق بیویاں کھڑی ہوتی تھی اور سروں کو اپنے آغوش میں لے لیتی تھی، یہاں تک کیا دیکھا کہ قاسم کا جب سر آیا ان میں پروان اپنی آغوش میں لے لیا، ارے جب علی اکبر کا سر آیا ان میں لیلا نے اپنی آغوش میں لے لیا، ارے عباس علمدار کا سر آیا ارے ام فروہ نے اپنی آغوش میں لے لیا، ام کلثوم لے کر جب بیٹھی، تاریخ نے لکھا جب حسین ابن علی کا سر آیا، زینب اٹھی اپنے بھائی کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، ارے اب جو دو سر آئے تو کوئی لینے والا نہ اٹھا، تاریخ نے لکھا بیویاں آپس میں باتیں کرنے لگی، ارے لگتا ہے ان بچوں کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے، آؤ ہم ان سروں کو لے لے، یہ سروں نہ محمد کے تھے، جیسے یہ صدا زینب کے کانوں میں پہنچی جناب زینب نے کہا اے بیویوں ایسا نہ کہو، آنے محمد کی ماں زندہ ہے، لیکن آئے سوگوار حسین ہے، حسین کے ماتم میں گریہ گناہ ہے، اپنے بچوں کا ماتم کیسے کرے، تاریخ نے لکھا ہے یہاں سے زینب جب جانے لگی تب چادریں آنے لگی، ارے جب چادریں آئیں تو جناب زینب نے ایک بیوی کو بلایا، کہا بیویاں اپنی اپنی چادریں لے لو، ایک ایک چادر بیویوں کو جناب زینب لینے لگی، کہا میں فرمائی تمہاری چادر، میں کلثوم تمہاری چادر، ابھی تمہاری چادر، تاریخ بتا دے جب سب چادریں دے چکی تو کیا دیکھا چھوٹی سی چادر، ارے زمین کوئی لینے والا نہ تھا، بس زینب نے چادر کو اٹھایا، اس گھر سے نکلی زندان شام میں آئے، آنے کے بعد ایک ننھی سی قبر پہ اٹھا دی، ارے گویا سکینہ تو تمہاری چادر آ گئی، بیویاں تمہیں ہاتھوں سے چہرے کا پردہ نہ کرنا پڑے گا، اے بیوی ہم مدینہ جائیں، تمہیں مدینہ جانے کی بہت خواہش تھی، چلو ہمارے ساتھ مدینہ چلو، لیکن آپ زینب کیا کہتی، زینب نے جملہ کہا اے سکینہ ہم جا رہے کل پیغاموں کو دے دو، تاریخ نے لکھا شاید خبریں ارے سکینہ سے آواز آئی ہو، اے بوبی اماں ہماری بہن زہرا کو ہمارا سلام کہنا، اے زہرا تم مدینہ میں رہ گئے، تمہارے بندے نہ جھے، پیروں پہ تماچے لگے، سیال الذین تدمین قبل ماتم السیف، یا حسین 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 یا حسین